مال و دولت کی چوری میں انسان کا حق مارا جاتا ہے، جبکہ نماز کی چوری میں اللہ عز و جل کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں۔ اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مختصر نماز پڑھنے کا طریقہ کار پیش کیا جا رہا ہے، اپنی نمازوں کی اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا ٹاپک اسلامی بہنوں کی نماز کے طریقہ کار پر ہے۔ وہ سب اسلامی بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں یا پھر وہ سب بہنیں جو نماز کو پڑھتی ہی نہیں ہیں، ان دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو نماز پڑھتی ہیں اور جو نماز نہیں پڑھتی۔ ان دونوں کے لیے زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ جو نماز پڑھتی ہیں انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ان کی نماز میں بہت سی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں وہ، تاکہ ان کی نماز میں کوئی بھی مسٹیکس ہے تو وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور جو اسلامی بہنیں نماز نہیں پڑھتی وہ بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ وہ اپنی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ صحیح طریقہ کار کو جان سکیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو انسان مال و دولت کی چوری کرتا ہے اس میں ایک انسان کا ہی حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، یعنی کہ نماز کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اول تو بہت سی اسلامی بہنیں ہیں جو نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتی ہیں ان کی اکثر کچھ ایسی ہیں کہ وہ سنتے سیکھنے کے جذبے میں ایسا کچھ طریقہ کار نماز کو اپنا لیتی ہیں کہ صحیح طریقہ کار جو نماز کا ہوتا ہے وہ بھول جاتی ہیں۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ ایک مختصر طریقہ نماز پڑھنے کا شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ برائے مہربانی بہت زیادہ غور سے آپ اس کو سنیے اور اپنی سب نمازوں کی جو آپ نمازیں ادا کر رہی ہیں ان سب نمازوں کی آپ اصلاح کیجیے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو میں طریقہ کار شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ نے جیسے ہی وضو کیا تو آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ اس طرح سے کھڑی ہو جانا ہے کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ ہاتھوں کی انگلی نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی ہوں، بلکہ اپنی حالت میں ایک نارمل رکھیں آپ، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ اب جو نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے، یعنی کہ دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے ہاتھ لائیں اور الٹے ہاتھ سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ اب اسی طرح ثنا پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی اور صورت مثلا سورہ کوثر یا سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی کہ اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کیجیے۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں، پھر تسمیہ یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد،